اس وقت جو وہاں جنگ ایران لڑ رہا ہے یہ پورے ایسٹ کی جنگ ہے، پورے ایشیا کی جنگ ہے، جہان اسلام کی جنگ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس دیوار کو گرا دیتا ہے تو مکہ مدینہ پر قبضے سے کون روکے گا اس کو؟ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگوانی پڑیں گی۔ اگر حالات جو دنیا کے بدل رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہ اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر بھی آ جاتے ہیں، ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ اس بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیں پہلے بھی کیا ہوا، پچھلے سال، اس سال بھی کسان مارا گیا ملک کے اندر، کسان کا بہت نقصان ہوا ہے، ٹیکسٹائل کا، انڈسٹریز کا بہت نقصان ہو گیا ہوا ہے۔ حالات بہت خطرناک شکل میں چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا بلا وجہ، تمام عالمی قوانین کی، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی مخالفت کی ہے، اور اس سے پہلے وہ غزہ میں بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہا تھا، جینوسائیڈ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ شام کے اندر گھسا اور وہاں کی ملٹری انسٹالیشن ساری تباہ کر دی اس نے، بلکہ انکروچمنٹ کی اور شام کے اندر چلا گیا ہوا ہے۔ اب وہی اسرائیل ایران پر چڑھ دوڑا ہے، حملہ کیا اس نے شروع، اور عالمی قوتوں، امریکہ کی سپورٹ سے ہوا ہے، برطانیہ، فرانس اور یورپ کی سپورٹ سے ہوا ہے۔ اسرائیل اس سے بہت حقیر ہے کہ وہ حملہ کر سکے اکیلے، لہٰذا وہ چاہتا کیا ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے کتاب پڑھی تھی ڈیوڈ فرابیگن کی، پیس ٹو اینڈ آل پیس، فرسٹ ورلڈ وار کے اوپر ہے۔ ساروں اگر آپ کتاب دیکھیں اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی ہے اس میں ہدف کیا تھا؟ ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے مراد فقط یہ والا جو مڈل ایسٹ ہے نہیں، یہ افریقہ کے مسلمان ممالک سے لے کر سینٹرل ایشیا تک کا علاقہ تھا، ساؤتھ ایشیا بھی اسی کے اندر تھا۔ ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار تک پورا جہان اسلام مسلمانی خلافت کو توڑ کے، تقسیم کر کے، مسلمانوں کی طاقت کو توڑ کے ایک نیا مڈل ایسٹ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے مسلمان ممالک بنا دیے گئے اسلامی طاقت کو توڑ کر، اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں لایا گیا۔ اب اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل بننا ہے۔ نیتنیاہو بانگ دور کہتا ہے کہ میں نے مڈل ایسٹ کا، اس خطے کا فیس چینج کر دینا ہے، اور وہ حملہ ور ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر بیٹھے رہے تو کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ پاکستان کا سٹینڈ جب اسرائیل نے اٹیک شروع کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر بہترین تھا، پاکستان کی حکومت کا سٹینڈ بہترین ہے، وزارت دفاع کا سٹینڈ بہترین ہے، اپریشیٹیبل ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا خبروں میں، اگر جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، آ جاؤ، براہ راست ملوث ہو جاؤ، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایران کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ایران کو ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ ایران کے آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی قدس سے لے کر ان تک یہ حرام سمجھتے ہیں ایٹم بم بنانے کو، جائز نہیں سمجھتے ایٹم بم بنانے کو، ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایٹم بم بنانا چاہتے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی ہمیں۔